بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الفال و طیرہ، یہ نیا عنوان ہے۔ فال عربی کے اندر اس کا زیادہ استعمال جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے نیک شگون لینا، کسی چیز کے بارے میں اچھی مراد لینا، اچھا گمان کرنا، اس کو فال کہتے ہیں۔ زیادہ تر اس کا استعمال اچھی چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے، لیکن بری چیز کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بہت کم فال۔ چنانچہ مثال کے طور پر کوئی آدمی مخصوص حالت کے اندر کوئی اچھا کلمہ سنے تو اس سے اچھی مراد لے، یا مخصوص حالت کے اندر ہے اور کوئی ایسا واقعہ دیکھے جس سے وہ اپنے لیے اچھا مطلب نکالے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے اور بڑی ہی سخت بیماری کے اندر ہے، اور اس نے کسی سے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے یا سالم۔ سالم کا معنی ہے بیماریوں سے محفوظ، سلامتی والا، آفتوں سے بچا ہوا۔ تو اس نے اس کلمے کو سنا اور اپنے لیے اچھا معنی مراد لیا کہ انشاءاللہ میں بیماری سے سلامتی کے ساتھ نکل جاؤں گا۔ یا مثال کے طور پر یہ آدمی میدان جنگ میں جانے والا ہے، اور جانے سے پہلے اس نے ایک کلمہ سن لیا کہ کسی کا نام تھا ظفر، اس نے ظفر نام سن لیا، یا نصرت علی کسی کا نام تھا سن لیا۔ ظفر کے معنی کامیابی کے آتے ہیں، نصرت کے معنی مدد کے آتے ہیں۔ تو جانے سے پہلے اس نے یہ نام سنا اور اس کا مطلب بالکل اچھا ہے، تو اس نے اچھا مطلب اس سے نکالا کہ میں چونکہ میدان جہاد میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ مجھے فتح نصیب ہوگی۔ یا یہ اس سے کوئی چیز گم ہو گئی اور اس نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کسی کو کہہ رہا تھا یا واجد، اے پانے والے، تو اس نے اس سے اچھا مطلب نکالا کہ میں نے کوئی چیز گم کی ہے تو انشاءاللہ اس چیز کو میں پا لوں گا، حاصل کر لوں گا۔ نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ 6 ہجری کو ہوئی تھی، تو مشرکین مکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کو عمرہ کرنے نہیں دے رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہمیں عمرہ کرنے دو۔ بدیل بن ورقہ آیا، کوئی بات نہیں بنی۔ اس کے بعد پھر عروہ ابن مسعود آیا، کوئی بات نہیں بنی۔ پھر اس کے بعد سہیل ابن عمر آئے، سہیل کے معنی سہولت والا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ اب اللہ نے آسانی کا معاملہ کر دیا، یعنی اس آنے والے کا نام سہیل تھا، سہیل سہولت سے ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس سے اچھا مطلب نکالا کہ اب معاملہ سہولت اور آسانی کی طرف جائے گا۔ تو اس لیے فال کے معنی یہی آتے ہیں کہ انسان اچھی مراد لے، اچھا معنی لے۔ اور طیارہ، تا یا را، ہاں تا، اس کے معنی آتے ہیں بدشگونی مراد لینا، یعنی کسی چیز کو منحوس سمجھنا۔ اور طیارہ طیران سے اڑنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو عرب لوگوں کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ وہ جب ان کے اس معاشرے میں کہ جب وہ کسی سفر کو جانے لگتے تو وہ کیا کرتے کہ پرندوں کے جو گھونسلے ہوتے ہیں تو گھونسلوں کو ہلاتے، درخت کو ہلاتے، پیڑ کو ہلاتے، گھونسلے کو ہلاتے، تو اس سے پرندے اڑتے۔ تو اگر وہ سیدھے ہاتھ کی طرف جاتے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایمن ایمن ایمن، وہ برکت کے معنی میں آتا ہے کہ بھائی یہ سفر برکت والا ہوگا، اس لیے کہ پرندہ سیدھے ہاتھ کی طرف گیا ہے۔ اور اگر پرندے الٹے ہاتھ کی طرف چلے جاتے تو یہ کہتے اشعم اشعم، نحوست والا سفر ہوگا، سفر اب نہیں کرو، اس لیے کہ پرندہ بائیں ہاتھ کی طرف اس نے رخ کیا ہے، لہذا سفر اب نہ کریں۔ تو اس زمانے میں کسی چیز کو برا سمجھنے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی تھی۔ ہمارے زمانے میں شکلیں مختلف ہیں، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ اس طرح کسی چیز کو منحوس سمجھنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ تعالی اس بارے میں یہاں بات ہوگی، بحث ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا طیرۃ، نبی علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا طیرۃ، کسی چیز کو منحوس سمجھنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
اتنا سا جملہ فرمایا، پوری حقیقت بیان کر دی کہ بیوی منحوس نہیں، سفر کا مہینہ منحوس نہیں، کوئی سواری منحوس نہیں، کوئی گھر منحوس نہیں، بچی کی پیدائش منحوس نہیں، کہتے جائیں اس کو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا طیارتا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ وخیرها الفال، اور اس سے بہتر کیا ہے؟ اچھا فال مراد لینا۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا ومل فال، فال کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قال الکلمۃ الصالحۃ یسمعها احدکم، اچھا کلمہ جس کو تم سنو اس سے اپنے لیے اچھی مراد نکالو، یہ ہے فال۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کی ایک اور مثال عرض کر دوں۔ ایک آدمی کسی اجنبی ملک گیا، جیسے ہی وہاں گیا، اب وہ تو اجنبی ملک ہے، تو ایک آدمی سامنے سے آ رہا ہے، اس کا نام تھا بریدہ، بریدہ یہ نام تھا، بردہ یہ بھی نام آتا ہے، ہمارے یہاں بریدہ بچی کا بھی نام رکھتے ہیں، تو یہ برد سے اس کے معنی ٹھنڈک کے آتے ہیں، تو یہ آنے والا اس کا نام بردہ تھا یا بریدہ تھا، تو اس نے اس سے اچھا مطلب لیا کہ اس کا معنی ہے ٹھنڈک والا، یعنی میرے لیے اس ملک میں حالات ٹھنڈے ہوں گے، گرم نہیں ہوں گے، اچھے حالات ہوں گے، سازگار حالات ہوں گے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک شگون مراد لینا اچھی بات ہے، لیکن بدشگونی لینا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو اچھا مطلب سمجھنے والا بنائے۔ بعض لوگ اچھی بات سے بھی الٹا مطلب نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ بچی کی پیدائش اچھی ہے، اللہ کی رحمت ہے، لوگ کہتے ہیں منحوس پیدا ہوئی ہے، اور اسی طرح اور کئی ایسے، سفر کا مہینہ کتنا برکت والا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ منحوس ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی حقیقت سمجھنے، جاننے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔